نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں حضور کی آمد سے پہلے غلاموں پر تھوکتا بھی کوئی نہیں تھا جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام
جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں۔ جب جھک گئیں صحابہ نے عرض کی حضور اب کٹانی کہاں ہے؟ جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ قائد اہل سنت کے صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ محترم المقام شاہ محمد اویس نورانی زید مجد الکریم اور مجاہد ملت قبلہ قاری صاحب نے، قاری محمد زوار بہادر صاحب نے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے یہ بڑی تشدد کی بات ہوئی ہے، یہ بڑی ہم تو مؤذن رسول حضرت بلال کے فضائل سننے آئے تھے، یہ کیا گفتگو شروع ہو گئی۔ ان لوگوں کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں جو آج جس بندے نے اپنی پارٹیاں دے کلمے پڑھے انہاں نال تے میری گفتگو کوئی نہیں، تے جنہاں امام الانبیاء دے کلمے پڑھے میری گل انہاں نال ہے۔ بس جڑے پارٹیاں دے این گلاں کرنے جناب میری فلانی پارٹی، ایک گل میں کرن لگا بڑی تاریخی، زرداری کیا نواز شریف دے پیو دا جنازہ کسی نہیں پڑھیا، 15 بندیاں پڑھیا، سانو یہ نال غرض نہیں ایک نے پڑھیا 10 نے پڑھیا، سانو یہ نال غرض نہیں مسلمان دا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ پوری نون لیگ اٹھ کھڑی ہوئی، نواز شریف خود بولیا میرے پیو دی بے ادبی ہو گئی۔ میرا ایک سوال ہے، مینوں یہ نال غرض نہیں یار تیرے پیو دی گل تیرے پیو دے خلاف ہوئے تے تو اخباراں وچ بھی آ جائیں تے بیان دیویں کہ زرداری بڑی زیادتی کیتی، میرے پیو دا جنازہ تے کعبے وچ ہویا، تے جدوں امام الانبیاء دی ناموس دے خلاف گل ہوندی رہی ادوں تو کتھے سی؟ صاحبزادہ صاحب نے یہی بات کی ہے، انہاں اے نہیں کیا سانو منو، انہاں کیا امام الانبیاء نو منو۔ اقبال کہندا دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت بیک دگر پیوستائم۔ اقبال کہندا کائنات دل لان دی اکو جائے او حضور دی ذات ہے بس۔ تو پھر جڑا قیامت تک حضور دا غلام بنیا اسی او دے نال بھی دل لا لیا۔ اے گلاں عام نہیں میں کر رہا، مطلب تساں سمجھو کوئی یہ سیاسی تو جلسہ مولانا نے کرایا ہی نہیں۔ مولانا دین محمد صاحب کدھر گئے؟ انہاں سیاسی جلسہ نہیں کرایا، لیکن سیاست کی ہے بھائی، حضور دی ناموس گل کرنا بھی سیاست ہے۔ آج لوگ مسجدوں میں 50 سال مولانا صاحب نماز پر بات کرے، میں آخو 50 سال ہوئے نا جے تینوں نماز نہیں آئی، 50 سال ہوئے نا جے تینوں نماز نہیں آئی۔ اے وہابی سیرت النبی کانفرنس، اور میں آخا وہابی اور تینوں سیرت النبی کانفرنس تے بہت ہے، لیکن اے تو نہیں پڑھیا کہ واحسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں، یہ بھی سنانا لوگوں نو۔ وابی سیرت النبی کانفرنس، میں آخا جی اسی کوئی نہیں مندے سیرت، لیکن کوئی سورت دی بھی تو گل کرنا یار۔ اے ویک اسی اتنے ساری رات بھی حضور دی ایک بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہا وابی ایو جا ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا اے کوئی تکلف نہیں سی، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کیتی تے سورت ویکھ گل کیوں جی کیتی۔ اوے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے اوے حضور دی سیرت تے سورت دی گل نہیں ہوندی۔ آ اتنے بہ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا،
وہ منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی. میں کہا تیری ادرک اے تیرا ادرک ہے, تیری ادرک ہے, اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کہے, اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی؟ تے اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی. دس ہوئے ماریا ممتاز قادری 10ویں مہینے پتر جمیا, 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی. سامنے گورنر کھڑیا, وقت دا کانسٹیبل ہے, ظالمہ دی حکومت, پیچھے یہود و نصارا کھڑے, گولی انہیں ماری, 2 باری سزائے موت انہیں سنی. دس تیرے ڈیڈ چ کیوں درد اٹھیا؟ سانو گل کرنا, تینوں درد کیڑا اٹھیا؟ غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا وچ اچھالے انج کر کے جج نو کہے اوئے ججا, جس طرح قاری صاحب نے فرمایا, اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں اے سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے, اردو وچ دس تو کی بھونکیاں؟ تے جج کہن لگا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی. تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا وچ اچھال دیتا. انہیں کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا, شام تک مینوں پھانسی لگ جانی, اے بھی گل دس. غازی تیرے 4 نثار. ٹھہرو 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 ٹھہرو. او بھائی تسی جڑے پیچھے بیٹھے ہو غازی نال ناراض ہو؟ کوئی جنے والا نعرہ لاؤ. غازی تیرے 4 نثار, بے شمار بے شمار. جوانیاں لٹائیں گے, غازی کو بچائیں گے. جرأت و بہادری, او یار جرأت و بہادری, جرأت و بہادری. غازی کو قاتل کہنے والے حکمرانوں پر, منہاج الشیطان پر. گل سن, میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام, تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ. آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلاماں دی گل کیتی. وہ شعر سنو, دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا. وہ شعر کیویں حبشی زبان وچ, اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے. میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے, کہنا کچھ نہیں, نہ محبت والی گل ہے یار. تو کمال چنگا بھابی, سانو بلا, اسی سیرت بیان نہیں کرنے. ہاں جی سانو بلا, تو چنگا یار ہے ساڈا. لیکن اے کوئی گلاں, اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں بیان کرو نا. اے مینوں دیو بخاری شریف, اے مینوں دیو جلد. اٹھ نہیں ساڈا یار ہے, تو ایویں گلاں کرنا. ہسنا نہیں بھائی, ہسنا نہیں, میں تانوں ہسان نہیں آیا. جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے, وہ قوم ہسن دے قابل نہیں, وہ گٹر وچ منہ پان دے قابل. جس قوم دے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے. جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دین. ہسن تے گل میں نہیں کر رہا, میں حقیقتاً گل کر رہا. وہابی نو اسی یہ گل کرنے, اوے ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے, اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے, شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے, سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے, تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے؟ سانو کوئی دسو نا یہ جواب یار. اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڈے علماء بزرگ مشائخ, پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے, قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے, ساڈے علماء بیٹھے, چمکتے ہوئے چہرے. تساں بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو. نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی. کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں, اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس. اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں. شیعہ کہہ دیں حضور دی قسمت چنگی, حسن تے حسین نواسے مل گئے. وہابی دیوبندی کہہ دیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے. میں آخا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو, حسن تے حسین دی قسمت چنگی, حضور نانے مل گئے. سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عمر دی قسمت چنگی, حضور آقا مل گئے. بات ختم.
جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا. بس گل انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لو جی میں ایک گل کرن لگا. ساڈے وہابی حضرات کہندے جی سانو بڑی حدیثاں آنیاں. اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہا ہوئے ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی ظاہر ہے اے دا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث بخاری اے دا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 تے جڑی حدیث ہے اے 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ 8 واری. او دا وقت نہیں ہے. اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری حیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے. آخری حضور دا ظاہری حیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے. پیچھے صحابہ کھڑے. کیڑے کیڑے؟ عمر کھڑے، عثمان کھڑے. شان صحابہ میں کہا ہے نہیں شان صحابہ. شان صحابہ میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر. پڑھانے والے نماز کون ہیں جی؟ تے پڑھنے والے مسیتاں دے باہر لکھ دینا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے. غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو؟ حضور کی ذات. اے حضور نو غیر اللہ کہندے ہو؟ اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو بھی آوے، اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے. یہ تے اپنی اپنی قسمت نکال لینا جناب. اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. نماز پڑھانے والے صدیق اکبر. میں بس مختصر جی اتنا صرف تھوڑی جی گل کر کے آگے چلنا ہے. پھر حضرت بلال دا شعر پڑھ کے گفتگو مک گئی کیونکہ صاحبزادہ صاحب نے قائدین جمعیت نے سویرے جانا ہے علامہ نیازی صاحب دے عرس تے. مقصد یہ ہے بھائی حضور دی غلامی اختیار کرو تے دلوں ڈڈو عشق کرو. کی کرو؟ میں اتنے گل کراں ایک حدیث پاک بات. سانو مطالبے کیوں کرنے پہ رہے ہیں؟ غازی کو رہا کرو. سانو اپیلاں کیوں کرنیاں پہ رہی ہیں؟ کدی تسی سوچیا کہ جس قانون دے تحت 1929 غازی علم الدین نو پھانسی دی سزا ہوئی اسی قانون دے تحت 2011 وچ غازی ممتاز نو بھی سزا ہوئی. کی بنیا پاکستان بنیا تھا کی بنیا؟ ایسا کوئی جواب دے تو آٹے وچوں مجمع چو کہ یار پاکستان بنن تو بعد ہویا کی؟ وہ جج کہہ گیا ہے گل. وہ جج نے کیا ہوئے تینو اللہ رسول سزا نہیں دیں دے، ملکی قانون تینو سزا دیندا. دس ہوئے مسلمانہ 1929 والے دن 1929 نو بھی پھانسی غازی نو ہوئے انگریز دے قانون دے تحت. آج بھی انگریز دے قانون دے تحت ہوئے تو پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے پاکستان بنا تھا کہ بدماش اور عیاش وہ باہر پھریں اور غازی ممتاز حسین قادری اندر جیل میں. اور اس کی ابھی تک 1 سال ہو گیا ہماری قوم ابھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ غازی صاحب حق پر ہیں یا نہیں ہیں. پارٹیوں کے لوگ باتیں کرتے ہیں جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے. میں نے کہا جو مرضی کر لے، وہابی تو ویسے فارغ نا. ایک کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر کوئی سوال ہونا چاہیے نا. کیوں جی مولانا کوئی پریشانی تھی نہیں؟ میں منصیرے تقریر کی تھی تو مجمع سارا گیٹ وال ویکھن لگ پیا. انہوں نے کہا بھائی مولوی کچھ کرو ہوئے تو میں کہا بوس دلو میں نے بلایا کیوں ہے تساں؟ یہ تو آڑیاں ٹنگاں میں سکت نہیں سی. اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. سرطن سجدہ، سرطن سجدہ، ایک ہی سزا. سرطن سجدہ، سرطن
اوے اللہ دے بندیو اس طرح نعرہ لاؤ کہ اسلام آباد تو لے کے تے امریکہ تک ہلن بھائی اے 1929 نہیں اے 2012 اس طرح دا نعرہ لاؤ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول کے عباس عظمت رسول کے عباس رسول کے پیارے نبی کے ہم پیارے نبی کے پیارے نبی کے ہم داتا ولی کے ہم داتا ولی کے غازی تیرے چاند کا بے شمار بے شمار. گل میں کر رہا قائدین جمعیت بیٹھے مقدمہ ہونا ہے ساڑھے خلاف تسی سنن دا تے حوصلہ رکھو نا یار. قائدین جمعیت علماء پاکستان قائدین جمعیت علماء پاکستان قائدین بدایان ختم نبوت قائدین بدایان ختم نبوت حق و صداقت کی نشانی حق و صداقت کی نشانی. سانو امریکہ دے ویزے نہیں چاہیے. جی ہاں امریکہ دے ویزے سانو نہیں چاہیے. جیڑا مولوی اور پیر غازی دا نام اس واسطے نہیں لیندا کہ امریکہ دے ویزے بند ہو جاندے اس کمینے نو حق کی بندا ہے وہ دین دی نمائندگی کرے. اس صداگر نو کوئی حق نہیں بندا کہ دین مصطفیٰ دی نمائندگی کرے. جیڑا رسول اللہ دی شان بھی نہیں بیان کر سکدا حضور دے غلاماں دی حمایت بھی نہیں کر سکدا وہ کیڑے گل دا دعویٰ کردا ہے کہ میں محب رسول ہاں میرے دل وچ عشق رسول ہے. سانو 13 گھنٹے دی تقریر نہیں آئی ہوئی. اساں بھی پڑھیا کوئی تھوڑا بہتا جتنا تو پڑھیا اتنا تو شاید اسی نہ پڑھے ہو بھی. سمجھ آئی نا. تھلے اردو والی کتاب رکھ کے تے عربی والی کتاب اساں کدی نہیں پڑھی سامنے رکھی ہوئی کوئی اردو نہیں لکھی ہوئی. کینیڈا وچ بہ کے مجدد بننا ہو رہے نہ کیوں نہ آزان نہ ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر. فیضان اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نورانی فیضان نورانی فیضان رضوی. میں فتاوی رضویہ لے آیا نہیں خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں اعلی حضرت بریلوی نے. قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل او میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان اعلی حضرت بریلوی نے جڑیاں 17 ختم نبوت تے لکھیاں پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتی. چیلنج ہے ساڈا. حاضر ہاں جس ویلے ویڈیو بن رہی یہ جیاں 17 لکھ کے لیاؤ. گلاں کرنیاں ختم نبوت دیاں اور بات ہے لیکن ساری کائنات دے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت دی گل کی تھی وہ دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. تسی ساڈے نال پھٹے پاندے ہو. ساڈے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے. میں ذرا حضرت بلال دے شیر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے. حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی سامنے دیوار تے بڑا مٹے ہویا شعر ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا. حبشی زبان یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا
ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है। तवज्जो तवज्जो, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝੋ। 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਫਤਿਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ 1400 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਉਮਰ ਅਦਾਲਤ में पेश हो सकते हैं तो यूसुफ रजा गिलानी क्यों नहीं पेश हो सकते। तो हजरत बिलाल ने क्या अर्ज की थी, हुजूर क्यामत तक जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां, की वड्डियां गल्लां होणगियां, वड्डी गल जिथे भी होएगी, हर कुजा हंगामा आलम बवद रहमतल लिल आलमीन हम बवद। इकबाल कहता जिथे भी कोई वड्डी गल होएगी उथे मुहम्मद अरबी दा गुलाम होएगा, उस तो इलावा कोई बंदा नहीं होएगा। जिथे भी क्यामत तक कोई वड्डी गल होएगी। क्यों जी, किनू पेश किया गया? हजरत उमर नू, हजरत उमर नू पेश किया। मैं आखा जनाब तुहाडी अपनी अदालत दी तौहीन होवे ते तुसी जनाब कहो कि जब उमर अदालत में आ सकते हैं तो यूसुफ रजा गिलानी क्यों नहीं? ते मैं आख्या उस वेले तुहानू हजरत उमर याद नहीं आए जदों सलमान तासीर बकवास कर रहे सी? शैतान तासीर जदों गल कर रहे सी उस वेले हजरत उमर याद नहीं आए? जदों तुहाडा जज सजा सुना रहे सी उस वेले हजरत उमर याद नहीं आए? कि बहरैन ने जदों मुसलमान बच्चे ने पादरी नू मारिया ते हजरत उमर दी अदालत विच फैसला गया ते हजरत उमर ने फरमाया इन्ना अतफालन सिगारन शुतिबा नबियुम फगदिबु लहु वंतसरू। फरमाया ईसाइयों तुम कहते हो इन बच्चों को मैं सजा दूं, इन बच्चों के नबी के खिलाफ जब बात हुई तो बच्चे गुस्से ना होते? आज लोग सानू कहते हैं जी मौलाना साहब तहम्मुल से बात करे, तहम्मुल से बात करे, कोई जनाब बड़ी जनाब शुस्तगी से गुफ्तगू करे। मैं कहा जनाब उन्हें बच्चे नू किने पढ़ाया सी सबक? ते उन्हें बच्चे ने पादरी नू जदों मारिया ते हजरत उमर, मेरी गल इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी साहब नाल है, मैं कहा हजरत उमर उस वेले याद क्यों ना आए जदों ईसाइया ने क्या बच्चे नू सजा दो? ते हजरत उमर ने की फरमाया, आदरा दमल उसकुफ। फरमाया जाओ, उमर की अदालत में जानवरों के हुकूक हैं लेकिन गुस्ताखे रसूल के खून की उमर की अदालत में कोई कीमत नहीं है, भाग जाओ यहां से। क्यों जी, कुत्ते जितनी भी गैरत ना होवे, कुत्ते जितनी भी, ते बंदा कहे मैं आशिक रसूल हां, मैनू 13 घंटे की तकरीर आई हुई। और मंगोलिया का कुत्ता जदों लड़िया पादरी नू स्टेज उत्ते, इमाम इब्न हजर अस्कलानी जड़ा लिखिया कि पादरी ने हुजूर की गुस्ताखी की थी ते वसबा अलैहिल कल्बो, कुत्ता उछलिया, उन्हें रस्सा तोड़िया, फखशमहु, उन्हें स्टेज ते जाके पादरी के मुंह ते चंड मारी, उन्हें कहा होश कर, भावे थे मुसलमान कोई नहीं, ये ड्यूटी आज मेरी लगी थे जनाब। क्यों जी, तुसा हुजूर ते गुलामों में इथे गल करन लगा, खुदा दी कसम है जे क्यामत वाले दिन असा जदों हुजूर दी बारगाह विच पेश होना है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। जदों हुजूर दी बारगाह विच सारी उम्मत ने जाना है, तुसी ते मैं, जो मंगोलिया का कुत्ता आ गया हुजूर दी बारगाह विच, तो उस कुत्ते ने अर्ज की थी हुजूर इन्हां दी सिफारिश करन लगे हो? मैं किस मदरसे पढ़िया सी? मैनू किने बचाया सी? मैनू किने पैसे दिते सन? मैं ते हड्डियां खांदा रहा, सारी जिंदगी गंद खांदा रहा। जदों तुहाडी नामूस दा मसला आया ते मैं उछल के पादरी नू पै गया, ऐ तुहाडे कलमा गो, ए गाजी दा काम करना ते दरकिनार गाजी दी हमायत भी ना कर सके। कुत्ते जितने भी बंदे गैरत ना होवे ते 13 घंटे की तकरीर करे और फिर कहे जनाब के नहीं इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। मैं कहा कुत्ता केड़े मदरसे च पढ़िया सी? होवे कुत्ता मंगोलिया दा। और इमाम कहते हैं दोबारा उस पादरी ने जदों लोगों ने उन्होंने क्या, मैं असी भाभी कोई होवे, भाभियां नू भी साडी ये दावत है। मैं क्या भाभी, गुस्ताखी रसूल जुर्म इतना वड्डा है खुदा दे बंदिया
کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں رہندی. اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعد من حضر ھذا بکلامک فی محمد، حاضرین چ کچھ لوگوں نے کہا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی. وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینو پی گیا. اس نے یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزارہ دے مجمع تینوں کیوں پی گیا. اور بھائی کی مسئلہ ہے تسی ادھر سنو گفتگو تانوں کی ہویا، گل میں کر رہا تسی ادھر پیچھے کی ویکھدے ہو، کوئی آن لگے آیا بھی صحیح تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے ہن کی قبول ہے تانوں. بیٹھو جی حضور دی عزت دے بارے بھی کھل کے گل نہیں کرنی تو پھر کدوں بولنا ہے تسی. توجہ توجہ اور یارا سنو تسی میری گل سنو، تسی میری گل سننی میں تے گفتگو بند کر دینی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. بے شمار بے شمار. ادھی راتی کعب بن اشرف دا قتل ہویا. ادھی راتی اے لکھا کھڑا کعب بن اشرف دا قتل ہویا. میرے آقا نے 6 صحابہ نو بھیجا قتل کرن واسطے ادھی راتی، تے میرے آقا نے جنت البقیع دے قریب جا کے روانہ کیتا. تے کیویں روانہ کیتا؟ امدو علی برکت اللہ وعونہ، جاؤ اللہ کی مدد اور اس کی برکت تمہارے شامل حال ہے. جدو ادھی راتی صحابہ سر کٹ کے ادا لے آئے نا، توجہ، تے جس مقام تے حضور نے انہوں نے روانہ کیتا سی اس مقام تے پہنچ کے صحابہ نے نعرہ لایا اللہ اکبر. ادھی راتی حضور مسجد نبوی شریف میں تہجد کی نماز ادا فرما رہے ہیں. فلما سمع رسول اللہ، جب رسول اللہ نے اپنے غلاموں کا اللہ اکبر سنا تو امام الانبیاء نے مسجد نبوی شریف میں اللہ اکبر بلند کیا. اسی اے ایوارڈ منیے، ہم اس ایوارڈ کو مانتے ہیں جو اس ایوارڈ کے مقابلے میں شیطان تاثیر کو ایوارڈ دیتا ہے، ہم اس پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، ہم اس ایوارڈ کو ماننے والے. جب گستاخ رسول قتل ہوا تو میرے آقا نے صحابہ کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ اکبر. اب جب صحابہ نے رسول اللہ کا سنا کہ حضور آ رہے، حضور کھڑے ہیں مسجد میں، تو صحابہ دوڑے حتی وجدوا رسول اللہ واقفا علی باب المسجد. اوئے کچھ ہوش کرو. صحابہ کہندے نے حضور سین مسجد دا چھڑ کے دروازے تے ساڑھے انتظار وچ کھڑے. ہم تو اس ایوارڈ کو مانتے ہیں بابا، ہم اس ایوارڈ کو ماننے والے. آگے ایوارڈ کیا ملا؟ میرے آقا نے جب ان غلاموں کو دیکھا جو کعب بن اشرف کو مار کے آئے، میرے آقا نے فرمایا افلح الوجوہ. حضور نے فرمایا یہ اے تے جنے آ رہے، اے تے کامیاب چہرے آ رہے. تے آگے صحابہ نے عرض کی ووجہو کا یا رسول اللہ، حضور چہرہ تو آپ کا ہی چہرہ ہے، ہمارے چہرے کی کیا حیثیت، چہرہ تو آپ کا ہے. مرزائیاں دے یار جی، مرزائی تو آڑے بہن براون، تو پھر جنگ یمامہ والے صحابہ توڑے کی لگ دیں. جس بندے دے دل وچ بھی گزرے نا یہ بات کہ قاری صاحب نے ڈاڈی گل کی تھی، مرزائیاں دے بارے اتنی گل نہیں ہونی چاہیے. مرزائی تے چلے ہو، کھوتے بھی نہیں بن دے. کھوتے، کھوتا جان دے ہو اور گدھا جان دے ہو؟ جی جی. یہ تے گدھے بھی نہیں بن دے. جس گدھے تے امام الانبیاء سوار ہوتے تھے اس کا نام تھا یافور. حضور نے پوچھا تیری نسل آگے چلنی ہے؟ عرض کی جی نہیں. فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی جن گدھوں کی نسل سے میں ہوں ان پر نبی سوار ہوتے رہے، اور میں ان گدھوں کی نسل کا آخری گدھا ہوں.
اور یہودی نے 1000 بار کوشش کی میری پشت پر سوار ہونے کی، ہر بار میں نے اس کو گرا دیا. میں نے کہا اے میری پشت پر خاتم النبیین نے سوار ہونا ہے. تو کمال. تو حضور نے فرمایا پھر تیری نسل اگے چلنی کوئی نہیں. عرض کی تھی حضور تواڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں، میری نسل اگے چلنی کوئی نہیں. مرزائی تے کھوتے بھی نہیں بنتے، کھوتے بھی نہیں بنتے. تو جڑا مرزائیوں کو کہے نہیں جی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مرزائیوں کی حمایت کرنے والے حکمرانوں پر، مرزائیوں کی حمایت کرنے والے نواز شریف پر، مرزائیوں کی حمایت کرنے والے نواز شریف پر ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی حمایت کا اعلان کرے. مرزائیوں کی حمایت کرنے والے حکمرانوں پر، مرزائیوں کی حمایت کرنے والے حکمرانوں پر، شیطان تاثیر کو عوض دینے والے حکمرانوں پر. تے جڑا بیٹھیا ایتھے ہوئے تے او کہے کہ نہیں اے زیادتی ہو رہی، او دے پورے خاندان اتے لعنت. کھڑے ہو کر حمایت کا اعلان کرے. غازی تیرے جان نثار، سارے کھڑے ہو کے اپنے قائدین کو بتائیں ہم غازی کے ساتھ ہیں. غازی تیرے جان نثار، آخر تک کوئی عاشق نہیں کہنے بیٹھے. غازی تیرے جان نثار، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، مرزائیوں کی حمایت کرنے والے حکمرانوں پر، مرزائیوں کی حمایت کرنے والے حکمرانوں پر، سرکاری پر. بس اے دسنا ہے تسی، اے خدا دی قسم ہے تسی جڑے بنو. امریکہ ایک منٹ بھی نہیں کٹ سکتا مسلمان دی. بس اے تو آڈا جذبہ صرف وہ ویکھے. لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار. یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ مولویوں کا نہیں ہے، یہ ہماری بنیاد ہے. توجہ. مولانا نیازی جنہ دے سویرے عرس مبارک ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل نے کپڑے پوائے تو وہ کپڑے تنگ ہو گئے. وہ کہنے لگے او مولوی صاحب تو اتنے آ کے اور موٹا ہو گیا، اور اتنے آ کے تو بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاندے پھانسڑی دی کوٹھی. نیازی صاحب فرمان لگے اوئے پرائی ہٹ، وہ چوریاں کر کے گھبرا دین، میں محمد عربی دی ناموس واسطے آیا کھڑا. کمال دی گل. آئے ہائے جنے کتوں لیاویے. 1979 26 مارچ نو نیازی نورانی صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے تقریر فرمائی. آخر میں فرمایا کہ اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو پاکستان والے بھی سن لیں، باہر بھی یہ آواز جا رہی ہے وہ بھی سن لیں. اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. پاکستان میں رہنا ہوگا. مقابلے کرنے اپنے وڈیاں دے تے گھر بہ کے ٹنگا کمن. 30 لاکھ حقیقت مجمع سی اس ویلے. میں دینے پڑھتا سی اس ویلے آیا سی. اور جب نورانی صاحب نے اب بھی کیسٹ موجود ہے ویڈیو کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور سرے بازار کریں گے، اور اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور جلے کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دیو تے جڑے ایہو جا غلام ہوون جڑے کون بار بار یا رسول اللہ کہیں گے انہیں تم بھول جاتے ہو. اور جنہ دی زندگی زبان تے ایک بار بھی یا رسول اللہ نہ آوے اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا. ہاں اتنے فراڈ تے چلدا نہیں، 2 نمبری تے چلدی نہیں.
اکھ بند ہون دی دیر ہے. اور یا رسول اللہ دا جڑا زندگی چ نعرہ نہ لایا ہوئے, جڑا غازی ممتاز نو قاتل کہہ دے, ناموس رسول دی گل نہ کرے, وقت دا شیطان کہے حضور دی عزت دا قانون کالا ہے, مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم ان کی عبادت گاہیں بنائیں گے, پھر تم ان کو ووٹ دو گے. میں نہیں کہتا, آپ اپنے دل رات کو سوتے ہوئے پوچھنا اپنے دل سے کہ مولانا نے سیاسی بات کی یا ہمارے ایمان کی بات کی انہوں نے. بس اتنی بات ہے. ہم بڑی لمبی چوڑیاں باتیں تو کرنی نہیں. راتی سون لگے سوچنا کہ جنہیں زندگی یا رسول اللہ نہ کیا ہوئے تے جنہ دے مدینہ پاک جا کے بھی اینج سر ہوون. مولانا نیازی جدو مدینہ پاک گئے نا تے باب السلام تو داخل ہوئے تے آپ دا ترہ اتنا بڑا تے لوگ اگو آ گئے, انہاں کیا نیازی صاحب اے تہاڈا ترہ اتنا بڑا ہے, حضور دے سامنے جا رہے ہو, ایتھے تے بڑے بڑے بادشاہاں دے تاج کھل جاندے تے تسی کیویں جناب انج کر رہے ہو. آپ نے فرمایا پرے ہٹوئے, جب نیازی کا سر جھکے گا تو سار ترہ بھی جھک جائے گا. حضور دی بات. اور لاہور ایئرپورٹ تو باہر جدوں یار قوم آج سمجھ کوئی نہیں انہوں آندھی, نورانی صاحب دی پگڑی اتاری, اس بندے دا میں نام نہیں لیندا, رہندا لاہور ہی چیئے, جس نے زندگی اور حضور دے دین دی خاطر کدی جناب چنڈ کسے کو نہ کھاتی ہوئے, اپنی عزت انہاں دیاں اتنی وڈیاں ہون, ہاتھ پا کے نورانی صاحب دی پگڑی لا لئی. پیپل پارٹی دے کارکن نے انہیں پگڑی پھاڑ کے تے اپنے کارکناں نو او دے ٹکڑے تقسیم کیتے تے نورانی صاحب جدو دفتر وچ پہنچے تے مسکرا کے فرمان لگے یہ تو پگڑی تھی, اگر نورانی کی گردن بھی حضور کی ناموس کے لیے چلی جاتی تو کیا حرج تھا اس میں. حق و صداقت کی نشانی, حق و صداقت کی نشانی, حق و صداقت کی نشانی, قائدین جمعیت علماء پاکستان. حضرت بلال نے کیا عرض کی, حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی, بڑی بڑی باتیں ہوں گی, پھانسی کی سزا سن کر مولانا نیازی کا وزن اور بڑھ جائے, غازی علم الدین شہید کا وزن اور بڑھ جائے, پھانسی کی سزا سن کر غازی ممتاز ہوا میں اچھال دے وہ فیصلہ, اور جناب وقت کے گورنر کو یہاں نعت پڑھنی کیا مشکل ہے, تو مشکل ہے یہاں نعت پڑھنی کیا مشکل ہے. ہمارے نعت خان جی سرکار آ گئے, سرکار آ گئے, میں کہے سرکار آ گئے تو اگلی گل بھی کر, حکمرانہ دے سٹیجاں چ جا کے نعتاں پڑھنا تے نالے عاشق رسول ہے. انہاں نو کدی تو گل کیتی کہ حضور دی اوئے رسول اللہ دے دین دی گل کرو یار, روڈاں اتنیاں وڈیاں وڈیاں بنا دتیاں تے دین نال کی اشر کیتا, موٹر وے بن گئی. میں آخیا جی دین کہڑے پاسے گیا, دین نبی دا وانگ یتیموں رووے تے کرلاوے, کتھوں لیاواں عمر پیارا جڑا سینے نال لگاوے. مسلماناں دیاں دھیاں توجہ, اساں رسول اللہ دے دین دے خادم, کھاندے جے حضور دے نام تے بھونکنا نہیں اسی, کھاندے جے ہاں. جس محبوب دی شریعت وچ زنانیاں صفا تے مروہ دے درمیان نہ نس سکن تے لاہور دیاں روڈاں تے میراتھن ریس کرن گیا. جی مسلماناں دیاں دھیاں یہ اسی قرآن تے حدیث ایک طرف رکھ دئیے, کیوں جی اللہ دے رسول دے جنہاں دی مسلماناں دیاں دھیاں, حضرت ام خلاد انہاں دا بیٹا شہید ہو گیا جنگ خندق وچ, تے پورا پردہ پا کے تے اپنے بیٹے دی لاش تے آئیاں, تے صحابہ کہنے لگے مائی پتر مر گئی تے پھر بھی پردہ کرنی, تے آپ نے تاریخی گل کی تھی, فرمایا میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا تے نہیں نہ کھویا. قیامت تک جتنی بھی وڈیاں گلاں ہون گیاں کنوں پیش کیتا جائے گا, حضور دے غلاماں نو پیش کیتا جائے. قیامت تک جدوں بھی پیش ہون گے حضور دے غلام, پگڑیاں لوا کے, پگڑیاں جناب دے پرزے پرزے کرا کے, برفاں دے بلاک وچ لیٹ کے, مولانا نیازی نو سائیوال جیل وچ برفاں دے بلاکاں چ انہاں لٹائی رکھیا, نورانی صاحب نو گڑی خیرو جیل وچ رکھیا, اوتے چھت بھی کوئی نہیں سی, تے پھر بھی جدو باہر نکلے تے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ, اور جیلاں وچ رہ کے
تو ظلم سہ کے پھر الحمدللہ قیامت تک کوئی کہے تو یہ حضور کا غلام ہی کہہ سکتا ہے، قیامت تک اور کوئی نہیں بات کر سکتا۔ اللہ اکبر یا یا رسول رسول اللہ حق چاریا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار خادم حسین پیر مکی والا یارا غازی ممتاز پنڈی والا، سنیوں نے شیر پالا، غازی ممتاز پنڈی والا سنیوں نے شیر پالا، غازی ممتاز پنڈی سنیوں نے والا شیر پالا، سنیوں کی آنکھوں کا تارا، ممتاز قادری پنڈی والا، سنیوں کی آنکھوں کا تارا، ممتاز قادری پنڈی سنیوں کی والا آنکھوں کا تارا۔ قاری صاحب نے بہت پتے کی بات کی ہے، جب بھی کوئی آپ آئے نا تو ایک سوال آپ ضرور پوچھیں کہ جناب آپ نے ہماری سڑک نہیں بنوائی، بجلی نہیں دی، کیا غازی کی حمایت میں بھی کوئی بات کی ہے آپ نے؟ اتنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے؟ عمران خان پہلے انہیں ماری چبڑ، پہلے انہیں ماری چبڑ، انہیں کہا جی یہاں تو گورنر کے قاتل کو بھی ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ میں کہا جناب تسی کرکٹ کھیل کے ہیرو بن سکتے ہو تو حضور دے گستاخ نو مار کے ہیرو نہیں بن سکتا ہے، لیکن ساڈی دشمنی بھی اللہ واسطے تے دوستی بھی، ساڈا ذاتی تے مسئلہ نہیں۔ ہن عمران خان نے غیرت دا مظاہرہ کیتا، انڈیا نے انہوں دعوت دیتی کہ جناب آ کے خطاب کرو، اتنے آنا سی شیطان رشدی نے بھی، تے عمران خان سلمان نہیں شیطان رشدی، سلمان تے حضور دے غلامن، سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ سلمان فارسی کو کوئی پوچھتا سی جناب کہ تہاڈا پیو دادا لکڑ دادا، تے آپ فرماندے سن اے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ اے عمران خان دے جڑے کوئی ہواری مواری ہیں نا، وہ ویسے بھی سارے دے جڑے ہواری، عمران خان دی اے گل جڑی ہے، اے گل اسی انہوں کہندے ہیں پچھلی بھی واپس لے، تے اے جڑی تو گل کیتی اسی تینوں سلام کرنا ہے اس گل۔ میں اپنا ذاتی کرنا، علماء تے بزرگ نہ کرن، اے انہاں دی اپنی میری اپنی ذاتی رائے وے کہ اتنی بڑی انہیں گل کیتی، انہیں کہا جناب جتھے اتھے آنا ہے اس شیطان رشدی نے، عمران خان تقریر نہیں کرے گا۔ میں کہا چلو پہلی گل دا بھی کفارہ کر تے ممکن ہے تو حضور دے غلاماں وچ تیرا بھی شمار ہو جائے، حضور دے غلاماں وچ شمار تیرا ہو جائے، بس اتنی بات ہے۔ قیامت تک وڈیاں وڈیاں گلاں۔ مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، کتنی؟ اے وہابی کوئی گل کرے نا تو انہوں نے پوچھو جی یہ مولانا حسرت موہانی کون ہے بادشاہ؟ 27 سال اندر گئے تے انج سن، جدو باہر آئے تے انج سن بیچارے، کمر انج ہو گئی، تے اندروں انگریزاں نو شعر لکھ کے بھیجے، فرمایا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں۔ رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول۔ میں کہا بھابی ایتھے بہ کے سیرت کانفرنساں کرنیاں آسان ہیں، تے سامنے پھانسی دا پھندا لگیا ہوئے، مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں نپیا تے بابا جی نو لے چلے پھانسی دی طرف، 2 دن بعد مقدمے دی سزا سنا دیتی تے مولانا این چلے جی۔ قیامت تک وڈیاں گلاں ہون گیاں تے کنوں پیش کیتا جائے گا؟ دسے کوئی امریکہ تو لے کے جناب روس تک تے روس تو لے کے گماشتیاں تک، اور تہاڈے کوئی بندہ جنوں پھانسی دی سزا ہوئے تے پھر انج نچ کے چلے پھانسی وال تے نال تازی تازی نعت لکھ رہے ہوئے، پڑھ نہ رہے ہوئے، ایک تو کوئی پرانی نعت یاد ہوئے نہ پڑھ رہے ہوئے، نہ مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کی طرف چلے جا رہے ہیں، سامنے پتہ ہے کہ ابھی انہوں نے مجھے لٹکا دینا ہے،
لیکن حضور کی تازی تازی نعت لکھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور یہ محفلیں کون سجا گئے؟ اے وہابی تو شرک بدعت دے فتوے لانا، ساڑھے بزرگوں تھے مولانا کافی پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر کہنے لگے، اوے انگریزوں، اوے بدماشو، او گنڈو، تم مجھے پھانسی دے کر کہتے ہو حضور کا دین ختم ہو جائے گا، حضور کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، حضور کا میلاد ختم ہو جائے گا۔ فرمایا سن لو، سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازیان اسلام، غازیان اسلام، شہیدان اسلام، شہیدان اسلام، غازی تیری جرت کو سلام ہے جرت و بہادری۔ ممتاز حسین قادری۔ آخری بات جی، میری گفتگو ختم ہو گئی، آخری بات، بالکل آخری بات ہے، اب اس کے بعد بات نہیں، لیکن آپ نے دلیری سے حضور سے پیار کرنا ہے، بس سینہ تان کے انج پیار کرنا ہے۔ جدو ربیع الاول شریف آوے تے سنی انج سینہ تان کے گلی انج گزر، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، بس جیڑا کوئی کہے ہوئے کی ہویا، انہیں کہ یہی تو ہویا جیڑا تینوں دکھ ہویا، میں ہی تو گل کی، اتنا بھی تسی نہیں کر سکتے، حضور آ گئے، بس بات ختم، حضور آ گئے، یہ حضور آ گئے۔ جب رسول اللہ آ گئے تو سورج نصف النہار پر آ گیا، بات ختم ہو گئی، آپ موم بتیوں کی، ہاں بس بات ختم ہو گئی، حضور آ گئے۔ جڑے کوئی امیر سنی ہو نا، امیر سنی وہ تے ول کر کے دیگاں دوگا پکا کے حضور دے غلاماں نو تقسیم کرن، ول کر کے، گھٹ گھٹ کے نہیں، چندے سے نہیں، سنی پیسہ کڈنے جمعے والے دن 5 روپے ویک دن بھائی جیب جو 10 نکلنے کے 5 نکل، پھر گلاں کرنے جی فلاں کا یہ ہو رہا ہے، فلاں کا یہ ہو رہا ہے، کہ میں کہ سنیا قائد اہل سنت، توجہ بڑی تاریخی بات ہے، قائد اہل سنت جب راستے میں کسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے نا سنیوں کی، تو دیکھتے تو مسجد ابھی زیر تعمیر ہے، ٹوٹیاں پھٹی ہوئی ہیں، جناب پانی گر رہا ہے، چٹائییں، تو آپ افسوس فرماتے کہ سنی سرمایہ داروں کو کیا ہو گیا، سنی سرمایہ داروں کو کیا ہو گیا، ہماری مسجدیں 50 سال تک نہیں بنتی۔ اس لیے آپ کو اب ہوش میں آنا ہوگا، اپنے اہل سنت کا ثبوت دینا ہوگا، اور اہل سنت کے جلوسوں پر فائرنگ، میں نوشہر وہاں گیا ہری پور میں، تو وہاں ایک مولانا ان کو اشتہاری قرار، جلوس پر بھی ہمارے فائرنگ ہوئی اور اشتہاری بھی ہمارے علماء، اور وہاں اتنا ڈر تھا کہ میں نے جب سخت تقریر کی تو علماء کہنے لگے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو بھی مروانا چاہتا ہوں، خود بھی مرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، نہیں جی مرنا چاہتے ہیں، شہید تو پھر بعد میں فیصلے ہوں گے نا۔ ایتھے شہید میں آخیا جی اسی تے پڑھے سی بھائی جڑا حضور نے فرمایا جڑا ریاکاری واسطے لڑے، ناموری واسطے لڑے، خاندان واسطے لڑے، حضور نے فرمایا ہوتے مجاہد کوئی نہیں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ ایتھے جناب شہید جمہوریت بھی ہے، ایک نواں شہید اسی سنیا، شہید جمہوریت۔ میں آخیا جی اسی امیر حمزہ تو شہید سنے، کیوں جی امیر حمزہ کیویں شہید ہوئے؟ ایدے وچ امام نے لکھیا بھائی آخری کافر سی نا، آخری کافر سبا نامی، وہ جدو سامنے آیا تے آپ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور، فرمایا اوے ختنہ کرنے والی دیا پترا تو بھی حضور دے سامنے آیا، ختنہ کرنے والی دیا پترا۔ یہ تعظیم کی بات ہے، یہ غیر تعظیم کی بات ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ایسی گفتگو کریں جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، تے آپ نے کی جو گل کی تھی، فرمایا اوے ختنہ کرنے والی دیا پترا، اوے تو بھی حضور دے سامنے آ گیا۔ ہوں امیر حمزہ نو بھی سکھانا پڑنا چاہیے سی بھائی جناب آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جب اپنی ذات کی باری ہو تو اور بات ہے۔
150 صفحے امام بخاری نے لکھا 150 صفحہ جد عروہ بن مسعود نے کیا نا کہ صحابہ نس جان کے مختلف قبیلیاں دے لوگ نسلاں دے حضرت صدیق اکبر فرمایا واللہ لا ندو ولا نظر رہ گیا تے خدا دی قسم ہے اسی حضور نو چھوڑن والے نہیں نہ حضور نو چھوڑ کے نسن والے تو کتنی وڈی گل کیتی اسی فراڈیاں کوئی تو ایک ہی گل کر دیتی تے آخری بار فرمایا اوے اسی نسن والے نہیں امسس بزر اللات رہ گیا تیرا مسئلہ تے تو جا شرمگاہ چٹ لات اور منات دی جا کے شرکاواں چٹ تو سانو مسئلے دسنا اے بخاری وچ لکھیا جناب اے جڑے سیرت النبی کانفرنس والے نے انہاں نوں ذرا یہ بھی بیان کرنا چاہیے تے اے بھی نال بیان کرنا چاہیے اسے صفحے تے 150 تے 550 تے لکھیا عروہ بن مسعود نے کہا جدوں میں جا کے میدان حدیبیہ وچ ویکھیا تے اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا میں کہا سی بخاری دا صرف نا نہیں لیندے بخاری پڑھ کے دسنے بخاری بھی چاہے کچھ لکھے ہوئے کیوں جی مولانا دین محمد صاحب کی خیال ہے تھوڑا جیسی چونکہ میں جانا ہے قائدین نے ورنہ میں بخاری پڑھ کے دستا ساری پھر تسی ادھر بھی سن دے ساڈی بھی سن دے پھر فیصلہ کرتے کہ جناب حضور دے غلام کیڑے کیوں بغض مصطفیٰ در دل چے ایمانے چے اسلامے جب دل وچ بغض مصطفیٰ ہوئے تو کیڑے اسلام دیا گلاں کر رہے ہو کیڑے جہاد دیا گلاں کر رہے ہو تہاڈے نزدیک تا حضور دی تعظیم بھی شرک ہے تے خالد بن ولید کو پوچھو کہ 12 تلواراں کیویں ٹوٹیاں نہیں جی بس اب گفتگو ختم ہوگی پھر انشاءاللہ میں کہا جی خالد بن ولید کو پوچھو بھائی تسی کو ٹنڈ بیٹھ کے کڑ دے سی مدینہ پاک کہ تلواراں ٹوٹدیاں رہیاں تہاڈے بازو وچ کمی نہ آئی خالد بن ولید نے کیا ہوئے خالد بن ولید دے بازو دی گل نہیں اے جڑی خالد ٹوپی پائی وئی او دے وچ امام الانبیاء دے وال مبارکن ہاں انہاں دی برکت ہے تو کہندا اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تیرے نزدیک تے خالد بن ولید نو بھی دین کوئی نہیں سمجھ آیا جڑی توحید دیاں تو گلاں کرنا اے توحید ہے کوئی اللہ کے علاوہ نفع نقصان نہیں دے سکتا تو خالد بن ولید کو پوچھا جائے جی وہ ٹوپی جوال کی سمجھ کے تسی رکھے اوے صحابہ تا عقیدہ اے سی اے آقا و مولا دے وال جڑے بتے ہوئے خالد جس طرف رخ کرنا فتح دے پیر چم دی دین تسی وہ نواں دین سانو سکھانا ہے کوئی نویں مولوی نواں دین کوئی نہیں آیا نہ نویں مولویاں نہ یا کوئی نہ علماں وچ پھسا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام ساڈا امام کہہ گیا جے وقت ہوئے تو حضور دے ہر وال تے سلام پڑھنا ہے ہر وال تے درود پڑھنا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت ہے کی اچھا توجہ جی بات ختم ہو گئی حضرت سلطان ٹیپو شہید کی قبر پر کیا لکھا ہے کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار اسلام ہے ایسے سفینوں سے اور ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو بہت اچھی ہے جینے سے اور جو دیکھ اکبر الہ آبادی کی فرمانے جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا بس اہل سنت و جماعت دلیر اومن اجے میں آخری گل کرنی ہے جی تانوں کی ہویا انجے بہنا ہے بالکل ہلنا نہیں اجے تے گل کرنی آخری بات حضرت مولانا دین محمد صاحب سامنے آؤ جی انہوں نے بڑی وڈی محفل سجائی انہوں دے دوستاں نے اصل تے پیچھے وہ چھپی ہوئی اٹاں مینار دی اتلیاں اٹاں دا کمال نہیں ہوندا انہاں اٹاں دا کمال ہے جڑیاں مینار نو چکی کھڑیاں اے تے انہاں دے جتنے بھی رفقائے کار تساں جس دلیری نال ایتھے تشریف رکھ دیو تے جس محبت نال حضور دا اے مؤذن رسول کانفرنس تساں سنی ساڈے قائدین علماء مشائخ جس طریقے نال تشریف لے آئے تانوں کوئی پریشانی ہوئی ہے ادھر جڑے حضرات بیٹھے کسی نو ہوئی جی کسی دا چہرے تو کوئی غمی ہوئی ہوے بس ایسے طرح اہل سنت نے جینا ہے
ایسے طرح ہٹ جاؤ اے حضور آ گئے، ہٹ جاؤ اے حضور آ گئے، رہے گا یوں ہی ان کا چچا رہے گا. اینج نہیں اڈیالہ جیل تک آواز جاوے روحانی طور تے، رہے گا یوں ہی ان کا چچا رہے گا. اے گجر خان پہنچی، گجر خان، میں گجر خان تو مڑ کے آیا اس تقریب واسطے، سمجھ آئی نا، 10 گھنٹے سفر کیتا ہے، 5 جاندے آگے پنڈ چ گیا تے صرف اس کانفرنس واسطے مڑیا صاحبزادہ صاحب نے جو کہ دعوت دیتی، یار تانوں کی ہوا کچھ نہیں ہوندا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوندا، آن دیو کیڑی گولی ہے جڑی لگدی، کمال والی تانوں بات ہے. للکار ہے، للکار ہے. خیر جی، رہے گا یوں ہی ان کا چچا رہے گا. آواز کٹو، رہے گا یوں ہی ان کا چچا رہے گا. اے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. دل گوشہ امام نورانی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، سارے احباب ادب کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا آپ سلطان مدینہ، مہلت وحی و سکینہ، تو نور سے معمور سینہ، تو مشک سے بہتر پسینہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا انت شمس، انت بدر، انت نور فوق نوری، انت يسر وعافي، انت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا بگڑی ہم سب کی بنا دو، تو میرے آقا شلوت نورانی دکھا دو. میرے آقا عنبری زلف سگا لو، تو میرے آقا اپنے دامن میں چھپا لو. یا نبی سلام کا، یا رسول سلام کا، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا یہ علیم خوف قسمت، تھام کر دامان رحمت، ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت، تو باز ہو باب اجابت. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ.
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا يا مولانا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا يا مولانا يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا في الإسلام وآتانا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي أعد للكافرين جهنم لا يخرجون منها أبدا. الحمد لله الذي قائم في الكتاب الحكيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظلمت أني ملاق الحسابية. سبحان الذي بقت بالخشية العيون. سبحان الذي أمره بين الكاف والنون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ناصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أغديتنا واجعله الوارث منا. یا اللہ حاضرین جو یہاں تشریف لائے ان کی نیک تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما. اس ملک میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اس ملک سے ظالم جابر زانی اور شرابی حکمرانوں سے اس ملک کو نجات عطا فرما. یا اللہ ممتاز حسین قادری کی رہائی ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ان حکمرانوں کو شرم اور حیا عطا فرما. یا اللہ اس ملک کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کی روزی میں روزگار میں کاروبار میں تجارت میں کھیتیوں میں برکت عطا فرما. جو بچیاں رشتوں سے محروم ہیں اللہ ان کو نیک و صالح رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نگین عطا فرما اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور سعادت مند بنا. یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی. الہنا وخالقنا الہنا وخالقنا الہنا وخالقنا ورازقنا لیس فی الوجود رب سواک فیدعا. اللہم انک قلت وقولک الحق ادعونی استجب لکم فاذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت اذا دعا. اللہم انت ملالنا اذا وقت حلل. اللہم انت ملالنا اذا وقت السبل. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین بمنک وکرمک یا اکرم الاکرمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ خادم حسین صاحب رضوی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. آمین. پہ ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول